مالک کائنات قرآن کریم کے اندر میرے عزیز اعلان کر رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، ایک دن آنے والا ہے جب مالک کائنات اپنے جلال کے ساتھ سامنے آئے گا تو سارے کے سارے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا من اذن له الرحمن، جس کو مالک کائنات بولنے کی اجازت دے گا وہی بولے گا، ورنہ اچھے اچھے اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بولنے کی کوشش کرے گا فرمایا خبردار۔ اگلا پھر عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مسلمانوں سے ایمان والے ذرا مجرم علیحدہ ہو جائیں، کون اس کی نگاہ سے چھپ سکے گا؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کوئی قیامت کے دن کسی کے بارے میں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی بھی میرے عزیزوں ایک دوسرے کی جان چھڑانے نہیں آئے گا، ہر کوئی کہے گا میاں تو اپنا کام کر، جلدی ٹٹا، اللہ اکبر، اوڑتے ٹانگا توڑ، آج میرے سے ماں بیٹی بھائی بھائی سے امید کوئی نہیں رکھے گا۔ اگر میرے عزیزوں امید رکھنے کی بات آئی، اللہ اکبر، یہ ساری کی ساری جھوٹی بات ہے، کوئی ایک دوسرے کے کام آئے گا قیامت کے دن ہر بندے کو اتنی پریشانی ہوگی، یقین جانو سگا سگے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ پہچان کیا ہوگی؟ یا مونوگرام ہوگا، کوئی ٹائٹل لگا ہوا؟ فرمایا نہیں نہیں، پہچان کیا ہوگی؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک جماعت کھڑی کی جائے گی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور دوسری جماعت کھڑی کی جائے گی جس کا چہرہ پورا توے کی طرح کالا کر دیا جائے گا۔ مالک کائنات ان کا چہرہ سفید کیوں ہے، ان کا چہرہ کالا کیوں ہے؟ پھر مالک کائنات خود تعارف کرائے گا، سفید رنگ کا جن کا چہرہ ہوگا اللہ تعارف کرائیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی میں اپنی روٹیوں کے چنگیر کے اندر یتیموں مسکینوں کا حصہ رکھا کرتے تھے، کوئی ان کے دروازے پر آیا تھا اور میرا نام لے کے جھولی پھیلاتا، یہ اپنے پیٹ تو کاٹ لیا کرتے لیکن سائل کو میرے نام پر لینے والا، میرے نام پر آنے والا جو میرا نام لے کر جھولی پھیلاتا تھا جھولیاں بھر کے دیا کرتے، اور جب اسے جاتا دیکھتے تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی دیا کرتے۔ جو یوم جزا کو نہیں دیکھا، آخرت کے دن کو نہیں دیکھا، مالک کائنات کو نہیں دیکھا، بن دیکھے انہوں نے میری جنت کا سودا کر لیا، پھر میں نے بھی وفاداری کا ارادہ کر لیا، میں نے بھی وفاداری کا وعدہ نبھا دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تھی تو رات کی روٹی، تھی تو رات کا بچا ہوا سانل، جب اس نے میری محبت میں مزے مزے سے دونوں ہاتھوں میں لے کے گئے بسم اللہ تیری خیر ہو لے لے، فرمایا فقیر کے ہاتھ میں روٹی نہیں گئی تھی، میں نے دینے والے کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ان کی پہچان، یہ پہچان ان کی۔ الہ العالمین یہ کون ہے جن کا چہرہ کالا؟ ہم قرآن پڑھے تو پتہ لگے نا، احساس ہو، یہ تو پڑھنا ہی نہیں۔ الہ العالمین جن کے چہرے پہ سائی ملی یہ کون ہے؟ اعلان ہوگا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، یہ وہ لوگ ہیں یتیم کو دیکھ کر ماتھے پہ بل چڑھا لیا کرتے تھے، کوئی مسکین دروازے پر آتا کہتے کی کریے تیرے لیے کمانے اسی کو ذرا ٹھیکہ چکیا ہوا، ایسی کڑوی بات کیا کرتے تھے، یہ مسکین کا یتیم کا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا کرتے تھے، یہ کھڑے سامنے۔ الہ العالمین ان کے پاس مال نہ ہوگا، ان کے پاس کیا پتہ مکان نہ ہو، ان کے پاس زراعت نہ ہو، فرمایا انہیں شرم ہی نہیں آئی، 6 مہینے کی گندم ان کے گھروں میں رکھی ہوتی تھی، میں ان کے دروازے پر آ کے مانگتا، میں ان کے دروازے پر میرا بندہ آ کر سوال کرتا، یہ 6 مہینے کی گندم دیکھ کر پھر بھی میری نہ شکری کیا کرتے تھے۔ ایک ویڑے کے اندر بھائی دنیا سے چلا گیا، بھابھی بیوہ ہو گئی، بھتیجے یتیم ہو گئے، عبدالحنان صدیقی کو انہوں نے قرآن خوانی پر بلایا تھا، اللہ اکبر، مولوی عثمان کو قرآن خوانی پر بلایا تھا، یہاں لا کے بٹھایا تھا، حضرت جی تقریر کے بعد آجو دستار بندو دستار بندو، یہی وہ ظالم ہے جو اتنے اتنے موٹے آنسوں سے ہو کے بھر بھر کے رو رہا تھا اور یتیم کو گودی میں اٹھا کے چاروں طرف سے چوم رہا تھا، دنیا سمجھی ابا مرا نہیں ابا زندہ ہے، اللہ اکبر، چاچا باپ کے روپ میں آ گیا، تایا باپ کے روپ میں آ گیا، تایا کی حقیقت تو اس وقت پتہ لگی جب اللہ اکبر اس یتیم کی ماں لوگوں کے دروازے پر زکوٰۃ مانگنے چلی گئی تھی، اس وقت پتہ لگی۔ اور چھتے بڑا تو چودھری بن کے سر پر ٹوپیاں باندھ رہا تھا، پگڑیاں باندھ رہا تھا، اب اس کی حقیقت پتہ لگی۔
معاملہ تو اسی دن ہی کھل گیا تھا. بھائی کے مرنے کے بعد یتیموں پر پہلی عید آئی تھی. اپنے بچوں کو 2,000 کا جوڑا پہنایا, انہیں 800 روپے کا جوڑا پہنا دیا تھا. اسی وقت اس کی آنکھ کے اندر فطور آ گیا. جب اس کی بچی جوان ہوئی, بھتیجی جوان ہوئی, اس نے اپنے دیور جیٹ سے کہا بھائی جی میں گل کرا برا تے نہیں مناؤ گے کی اگر تواڈے بھرا دا مینوں حصہ مل جاوے میں تینوں عزت نال ٹور لاں. یہ ظالم تھا, اس نے سننے کے بعد اپنے بھائی کی عزت پر انگلی اٹھا کر ایسے ایسے بہتان لگائے تھے وہ تلونڈی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی. کھلوتے سامنے دیکھو بغیرت ہوں, میں اس کی پہچان کراتا ہوں. یہ جھوٹی عزت دنیا سے لے کے آیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ کسی کا دبا کے نہ لے کے جانا. ابھی کڑاہے چلے ہیں, نئی فصل آئی, دھان کے بعد ابھی گندم کی بیجائی شروع ہو جائے گی. لوگوں کی آمد و رفت کے اندر میرے عزیزوں بڑے بڑے بلیٹ مار کر اتنا اتنا حصہ اندر لے جائیں. کیسے دے پیو دے ساڈا رستہ سی لے دیتا سی لے لیا. اللہ کہتا ہے ذرا یہ انگلی اوپر نہ کیا کر, اسے نیچے کیا کر. کیوں؟ تجھے بھی عمر کا دور گزرے بھی دیر نہیں ہوئی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گزرے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا تھلا تھوڑا سا باہر تھا. لوگوں کی آمد و رفت میں تھوڑی سی رکاوٹ بنی. انچ 2 انچ 4 انچ باہر نکلا ہوا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ دیکھا یہ رسول اللہ کا سسر ہے, اس کی دی دلہن بن کے حضور کے گھر گئی ہے, اس کا بھائی اس کا بیٹا خال المسلمین نبی کا سالہ ساری امت کا ماموں ہے, کاتب وحی ہے. حضرت ابو سفیان کا دروازہ حضرت عمر نے بجا دیا. اللہ اکبر. جناب ابو سفیان بھاگ رہے. حضرت عمر کا چہرہ دیکھا, رنگ بدلا, آنکھ کا رنگ بدلا, چہرے کا بدلا. کہ عمر مجھے تیرا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا, کیا بات ہے؟ ابو سفیان نبی کا غمخوار ہو کر, نبی کا ساجی رشتہ دار ہو کر اللہ اکبر مسلمانوں کے آمد و رفت کے رستے کو روک دیا. اگر تیرے پاس تھوڑا ہے تو جلدی لے آ, میرے سامنے تھلے کو توڑ دے ورنہ مجھے اجازت دے. عمر کے پاس تھوڑا بھی موجود ہے, عمر کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی موجود ہے. کوئی آج کہہ سکتا ہے کیسے لو کوئی نمبردار چودھری صاحب کو نبی کے سسر کو کہہ رہا عمر آپ ٹھیک ہے, مرتبہ آپ کا ٹھیک, لیکن تھلے کی موٹی توڑو, یہ آمد و رفت کی جگہ ہے مسلمانوں کی. اللہ اکبر. اللہ نہیں ہوئی تو مرتبے نہیں بلند کری نبی کی یاروں کے. کٹ گئے لیکن اللہ کے دین پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. 5 سال پہلے تو اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. 10 سال کے بعد یہ 10 مربے کا مالک کہاں سے بن گیا؟ 10 سال. یہ تو سیلاب کا جھٹکا آیا, ہلکا سا تھپڑ مارا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت ساری باتوں کو تو میں نے پردے میں رکھ رکھا ہے. اے میرا بندہ اگر میں تیرے ایپوں کو ظاہر کر دوں, اب تو انگلیاں مٹکا کر لوگوں کے شکوے, لوگوں کیا فیس بک کے اوپر آ کر, یوٹیوب پہ اوپر آ کر لو تو میرے شکوے کرتا ہے, میرے گلے کرتا ہے. اے میرے بندے یوں کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی سزا دی. اگر میں نے تجھے سزا بتا دی, آج دنیا راشن لے کر اتنے پانی میں تیرے پاس پہنچی, بستر لے کے پہنچی, چرپائیاں لے کے پہنچی, کپڑے لے کے پہنچی. اگر میں نے تیرے کرتوتوں کو ظاہر کر دیا ہے, آٹے کا تھیلا تو دور کی بات, لوگ تجھے کھجور کا دانہ دینے کو بھی تیار نہیں ہوں گے. چھڑ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بڑی ساری باتوں پر تو میں نے پردہ ڈال دیا ہے. میں نے کیا, چڑیوں نے کون سا شرک کیا تھا, جانوروں نے کون سی اللہ کی نافرمانی کی تھی, انسان کے ہاتھوں نے میرے عزیزوں غلط کام شروع کیے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر خلی بندوں کے ساتھ جانور بھی رگڑے میں آ گئے, چڑیاں بھی رگڑے میں آ گئی, ابابیل طوطے پرندے رگڑے میں آ گئے. کبوتروں نے کون سی بدعت کی تھی, مچھروں کیڑیوں نے کون سی اللہ کی نافرمانی کی تھی. رب کعبہ کی قسم ایسے حالات آئے, امداد لے کے ملکوں کے اندر شہروں کے اندر پہنچے, لوگ جنازے اٹھائے پھر رہے تھے. کئیوں کے گھر کے اندر 3 دن ہو گئے میت پڑی تھی, انہیں زمین کے اوپر قبر بنانے کے لیے خوش جگہ کوئی نہیں مل رہی تھی. اس زمین کے اوپر ہوتا ہے جس کو میں نے جھٹکے میں رات کے اندھیرے میں بڑا کر کے رکھ دیا. میں نے زیادتی نہیں کی, تیری طرف سے زیادتی شروع ہوئی. لڑائی پہلے تو نے چھیڑی. نہ میں نے تیرا رزق بند کیا, نہ روٹی بند کی, نہ میں نے تیری آنکھ کا نور بند کیا, نہ میں نے تیرے کان کی سنوائی بند کی, نہ میں نے تیرے دل کی دھڑکن بند کی, نہ دماغ کی سوچ بند کی, نہ پیروں سے جان لی, نہ ہاتھوں سے جان لی. اے بندے میں نے تو تجھے سب کچھ دیا, لیکن تو میرے سے وعدہ کر کے گیا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو میرے سے وعدہ کر کے گیا تھا جب مجھے بلائے گا سوتا ہوں گا, جاگتا ہوں گا, میں بستر پہ ہوں یا بیوی کے پاس ہوں یا بچوں کے پاس ہوں یا زراعت میں یا کھیتوں میں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
तेरी किबरियाई की कसम है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तेरे सोने मोहम्मद का वास्ता, इलाही दुनिया में इंसान बनाना, बंदर न बनाना, कुत्ता बिल्ला न बनाना। फरमाया जब मैं इंसान बनाऊंगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जब इंसान बनाऊंगा तो तेरे से सजदा करवाऊंगा। दे हाथ पर हाथ, लिख प्रो नोट कुरान में, लिख एग्रीमेंट कुरान में, लिख स्टाम्प पेपर कुरान में। अल्लाह अकबर, मुझे झुक के दिखाएगा, जो मांगेगा दूंगा। अल्लाह झुकना कैसा होगा? गुनाह जब तेरे से हो जाए, गलती तेरे से हो जाए, फौरन कहना अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह क्या होगा? फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। पानी मांगेगा पानी दूंगा, औलाद मांगेगा औलाद दूंगा, रिज़्क मांगेगा रिज़्क दूंगा, फसल मांगेगा फसल दूंगा। ए बंदे मेरे इशारे पे मेरे घर आ जा, तेरे इशारे पे मैं तुझे अता फरमाऊंगा। लिखा एग्रीमेंट कर मेरे से वादा। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, जो तूने कहा मैं करूंगा, जो मैंने कहा तू करेगा। हाँ, तेरी तरफ से पहल हुई, मैंने नहीं की। कभी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के तुझे बुलाया, कभी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर। पहली कौमों के लिए, पहले नबियों के लिए, उनकी कौमों के लिए मुशक्कत थी। क्या मुशक्कत? जब मेरी इबादत का वक्त आता, किसी को पहाड़ पे चढ़ना पड़ता, किसी को पैदल कोसों मील दूर जाना पड़ता, किसी को अपने घर से अल्लाहु अकबर दूर निकल कर माबद खाने में, इबादत खाने में आना पड़ता। ये तो सोने नबी के कदमों की बरकत से मेरे तेरे पे बड़ा करम कर दिया। तुझे घर से भी निकलना पड़ेगा। अगर बारिश है तो कोई बात नहीं, मस्जिद में नहीं आ सकता, तहार है कोई बात नहीं, अपने घर में पढ़ ले, खेतों में पढ़ ले, गाड़ी में पढ़ ले, शादी हाल में पढ़ ले, दफ्तर में पढ़ ले। इलाही क्या मिलेगा? फरमाया इस बात को छोड़ दे, जहां तू मुझे बुलाएगा वहीं आऊंगा। अल्लाह वादा है। फरमाया लिख इसका एग्रीमेंट कुरान में, अल्लाह ने लिख दिया वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक में सजदा करेगा, मगरिब में सजदा करेगा, शुमाल में बुलाएगा, जुनूब में बुलाएगा, जमीन की गहराई में बुलाएगा, आसमान की बुलंदियों में बुलाएगा। ऐ बंदे पुकारना तेरा काम है, 70 मरतबा जवाब दे देना मैं खुदा का काम है। लिखो एग्रीमेंट, कर परो नोट, लगा अंगूठा। दुनिया के अंदर प्रो नोट होता है ना एग्रीमेंट। अगर फिर गए तो भाई सौदा खत्म। अल्लाह का फिर गया तो फिर क्या करूंगा? सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर गया माफी मिलेगी कहाँ? 2 मरतबा कहाँ? 4 मरतबा। जितनी मरतबा फिर गया माफी मिलती रहेगी। या अल्लाह, अभी ऐसा भी वक्त आए कि माफी का बोल जुबान से ना निकले, का फिर भी दे दूंगा। किसे? हाथों पैरों पे तेरे फलिज पड़ा होगा, सांस की नालियां वेंटिलेटर पे इसके सारे जी रहा होगा, सांस की नालियां, दिल की धड़कन की दानियां लगी होंगी। बाप नहीं आ सकता, माँ नहीं आ सकती, आईसीयू रूम में इंतहाई निगहदाश्त में आईसीयू रूम में पड़ा होगा। बाप नहीं जा सकता, माँ नहीं जा सकती, रिश्तेदार नहीं जा सकते, बीवी बच्चे नहीं जा सकते। ऐ मेरा बंदा, तू वहां भी मुझे बुलाएगा तो मैं वहां भी आ जाऊंगा। जुबान से नहीं बुला सकता, हाथ के इशारे से नहीं बुला सकता, होठों के इशारे से, कंधों के इशारे से नहीं बुला सकता। ऐ बंदा, तू आंख का इशारा करेगा फिर भी मैं आ जाऊंगा। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई और आके कहने लगी, या रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछने आई हूँ, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उस औरत की गोद में बच्चा था, दूध पीता। आपने फरमाया जितना तू इस बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह उससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। पता उसने क्या कहा? पंजाबी जुबान में कह रहा हूँ। उसने कहा फिर तो मौजा ही हो गई, फिर तो यार रसूलुल्लाह मजा ही आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करूँ, अल्लाह 70 दर्जा ज्यादा मोहब्बत करे। मैं अपने बच्चे को आग में गिरे बर्दाश्त नहीं करती, खुदा अपने बंदे को आग में कैसे बर्दाश्त करेगा? इतना कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुक गया, आपकी आंखों से आंसू निकल आए। फरमाया, ओ मेरे यारो, इस औरत को देख लो, इस ईमान वाली ने खुदा की रहमतों को पहचान लिया है। चलिए अल्लाह करीम, मैंने आपको आंख के इशारे से बुला लिया, आप आ गए। माफी कैसे मांगू? फरमाया 3 हिस्से सांस तेरी बाहर निकल गई, चौथा हिस्सा 25% में से 16% रह गई। नड़खड़े की आवाज खड़ खड़ आने लगी। उस वक्त यूं पर एक मरतबा यूं देख के कह देना माफ कर दे, है मेरा बंदा, उस वक्त भी तेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेरने में देर नहीं करूंगा। या अल्लाह, आंख बंद होगी, मर गया। मैंने कहा माफ कर दे, तूने कहा कर दिया, मर गया। चलो माफी मिल गई, गुनाह माफ हो गए, जहन्नम का दरवाजा बंद हो गया, जन्नत में कैसे जाऊंगा? अल्लाह ने कहा इतना लिख के दे दूं, ये भी लिख के दूं, यकीन नहीं आता लिख दूं? अल्लाह क्या लिखेगा? और मैं पढ़ कुरान जी।
सांस आखिरी चल रही थी, मौत आ गई, जाते जाते कह दिया अल्लाह माफी, गुनाह माफ हुए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत में कैसे जाएगा? अल्लाह फरमाते जब मैं मेहरबानी पर आऊंगा, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, गुनाह माफ करके जन्नत के दरवाजे बंद करूंगा, गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके मैं खुदा जन्नत के सारे दरवाजे खोल दूंगा।